زندہ دلوں سے کائنات زندہ صدا رہی ہے۔ الفاظ وہ طاقت ہیں جو سدا زندہ رہتے ہیں، یاد کی شکل میں ہر دم نئی زندگی پاتے ہیں۔ الفاظ کی یاد اگر تلخ رہی کسی کی جانب سے تو تلخ لہجے کے لباس میں وہ انسان یاد میں زندہ رہا، ایک بری یاد کے ساتھ، برے الفاظ کے ساتھ۔ اور جو الفاظ زندگی کے ہوں اور دوسروں کو بھی زندگی کی راہ سمجھا دیں، وہی الفاظ، وہی لوگ جن سے ایسے الفاظ ادا ہوئے جو صدیوں کا سفر طے کرتے ہیں اور ہر زمانے میں زمانے والوں کو ایک نئی زندگی کی راہ سمجھا جاتے ہیں، تو ایسے لوگ کبھی مرتے نہیں، وہ اپنے الفاظ کے لبادے میں زندہ رہتے ہیں۔ تو ایسے انسان کے الفاظ خود آب حیات ہیں۔ تو سکون قلب، دل کا سکون کیا ہے، کیسے نصیب ہوتا ہے اور کیسے نصیب سے دور ہو جاتا ہے۔ تو دل کا سکون چیز کیا ہے؟ دل کا سکون کیا شے ہے؟ یہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ اللہ کریم کا بڑا احسان ہے کہ نیکی خواہش میں آ جائے تو نیکی کہلاتی ہے، اور بدی خواہش میں آ جائے تو بدی نہیں کہلاتی، بلکہ بدی اگر ہو جائے تو بدی کہلاتی ہے۔ جب وہ برائی خواہش میں ہے اور اندر ٹوٹ پھوٹ ہو جائے تو پھر سزا نہیں ہے، اور اگر نیکی خواہش میں آ جائے تو سمجھو کہ ہو گئی۔ اس لیے کون سی خواہش ہے جو انسان کو سکون قلب دے؟ تو وہ خواہش جس کی ڈائریکشن، سمت زندگی کے بعد کی ہے، جس کی ڈائریکشن دین کی ہو، جس کی ڈائریکشن عاقبت کی ہو، جس کی ڈائریکشن اللہ کی ہو، اور جس کی ڈائریکشن اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہو۔ وہ خواہش سکون پیدا کرتی ہے، جس کی ڈائریکشن اسی دنیا میں قیام کرنے کی ہے۔ اینٹ کے اوپر ایک اور اینٹ، گارے کے اوپر ایک اور گارا، اور کرکٹ کے رنز کے اوپر ایک اور رنز، سینچری کے اوپر ایک اور سینچری، تو پھر سکون کا نام نہ لینا چاہیے۔ تو اس طرح سکون نہیں، بلکہ وہ ایک ابتلا ہے اور سزا ہے کہ آپ دوسروں کا پیسہ گنتے چلے جاتے ہیں۔ یہ دوسرے کون ہو سکتے ہیں؟ اولاد ہو سکتی ہے، اور اولاد کی غلطیاں ہو سکتی ہیں، پتہ نہیں وہ پیسہ کہاں خرچ کریں گے اور کیا کریں گے۔ تو سکون جو ہے وہ ایک ایسی خواہش کا نام ہے جو خواہش اللہ کی راہ پر استعمال ہو، پوری ہو جائے تب سکون ہوگا، اور پوری نہ ہو تب سکون ہوگا۔ تو سوال کیا گیا کہ سکون کیا خواہش کے ترک کا نام ہے یا خواہش کے سیراب ہونے کا نام ہے؟ تو خواہش کے ساتھ سکون کا تعلق ہی کوئی نہیں۔ سکون کا تعلق اللہ کے فضل کے ساتھ ہے، اس کی مہربانی کے ساتھ ہے۔ وہ جب کبھی کسی پر مہربان ہوتا ہے تو اس پر سکون نازل کر دیتا ہے، تو اس کو سکون آ جاتا ہے، اور انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ مجھ پر سکون آ گیا، اور خواہش کے اندر ٹھہراؤ آ گیا، تو ٹھہرنے میں سکون آ گیا۔ یعنی زندگی کو اللہ کا فضل ماننے والا سکون کو دریافت کر گیا۔ جس آدمی کی ابھی بہت ساری دعائیں ضروری ہوں اور وہ کہتا ہے کہ کبھی اللہ مل جائے تو دعائیں میں نے پوری کروانی ہیں، تو ایسے انسان کو سکون نہیں ملتا۔ وہ دعائیں جو دنیا کی ہوں ان میں سکون نہیں ملتا، وہ دعائیں جو دنیا سے متعلق ہیں، وہ دعائیں جن کا تعلق صرف دنیا سے ہو ان میں سکون نہیں ملتا۔ جو آدمی کہتا ہے کہ زندگی تو بہت اچھی ہے، اللہ کا بڑا فضل ہو رہا ہے، لیکن جس نے لیکن لگا لیا اسے سکون نہ ملا۔ زندگی میں بہت مہربانی ہے، اللہ کا بڑا فضل ہو گیا، پہلے سے بہت آرام میں بڑے اچھے حالات ہیں، مگر یہ لیکن بے سکونی کا نام ہے۔ اگر مگر بے سکونی کا نام ہے، کاش بے سکونی کا نام ہے،
آئی وش بے سکونی کا نام ہے. ہیڈ اٹ بین سو، اگر ایسا ہو جاتا، یہ بے سکونی کا نام ہے. ادروائز دس وائز بے سکونی کا نام ہے. اف جو ہے وہ بے سکونی کا نام ہے. بٹ جو ہے یہ بے سکونی کا نام ہے. تو یہ سب بے سکونی ہے جو اگر اور لیکن کے ساتھ ہے. اور بے سکون زندگی شرطوں سے دبی ہوئی زندگی، ایک مشروط زندگی، شرطوں سے بھری ہوئی زندگی ہے. تو یہ کہنا بے سکونی ہے کہ کاش ایسا ہوتا. اگر ایسا ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ اگر اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دیتے تو گویا کہ جو اب تک ہوئی ہے وہ مہربانی نہیں ہے. مہربانی میں مزید مہربانی کے اضافے کی جو خواہش ہے یہ بے سکونی ہے. تو فقیروں کی دنیا میں یا درویشوں کی دنیا میں اس لیے کہتے ہیں کہ خواہش نہ کر، کیونکہ بن مانگے ہی ملتا جا رہا ہے. ہمیشہ ہی بارش ہوتی ہے، ہمیشہ ہوتی ہے، ہمیشہ ہی زمین سے پودے نکلتے رہتے ہیں. اب جو بارش کے لیے بیتاب ہوتا ہے کہ یا اللہ آج بارش کر دے، تو آج نہیں تو کل ہو جائے گی، چلو اگلے سال تو ضرور ہی ہو جائے گی، کیونکہ یہ نظام اس کا ہے اور چلانا اس نے آپ ہے. تم کہتے ہو کہ یا اللہ لوگ بھوک سے مر جائیں گے، تو کیا اللہ کو نہیں معلوم لوگ اس کے، کھانے اس کے، چلانا اس نے ہے. دنیا کی آبادی اس کی اپنی چال ہے. تم اس کی آبادی کی کیا فکر کرتے ہو کہ یا اللہ میں چاہتا ہوں اس غریب کو کچھ نہ کچھ پیسہ مل جانا چاہیے، یہ میں چاہتا ہوں، یہ تمہارا کام نہیں. غریب اس رب نے پیدا کیا اور وہ کئی غریبوں کو غریب بنا کر قریب کر لیتا ہے اور کسی انسان کو پیسہ دے کے دور کر دیتا ہے. کیا پتہ، اس لیے نہ پیسہ سکون کا نام ہے، نہ غریبی سکون کا نام ہے. سکون صرف اللہ کے فضل کا نام ہے. وہ غریبی جو اللہ کے قریب ہو اس کا احسان ہے، اور وہ پیسہ جو اس کا قرب عطا کرے وہ بھی اس کا احسان ہے. اس لیے تقسیم امیر غریب کی نہیں ہے، بلکہ تقسیم اس بات کی ہے کہ وہ غریب جو اللہ کے فضل کو مانتا ہے اور وہ امیر جو اس کے فضل کو مانتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل سکون اللہ کا فضل ہے، اس کی مہربانی ہے. اور اس کی مہربانی کیسے محسوس ہوتی ہے؟ آپ اپنی مہربانیاں زندگی سے تھوڑی دیر کے لیے ہٹا لو. یہ جو آپ نے زندگی کو بنایا ہے، تھوڑی دیر کے لیے اس سے ہٹ جاؤ، اس کو خود سے نکال دو، تو پھر بات سمجھ آ جائے گی کہ جس ماحول میں، جن حدود میں، جن پریمیسز میں، جس ابتدا سے انسان شروع کرتا ہے، یہ ابتدا ہی انسان کی خود کی نہیں. اور جس ذہن سے انسان خواہش کرتے ہیں وہ ذہن بھی آپ کا نہیں، بلکہ وہ اس اللہ کا بنایا ہوا ہے. مطلب یہ ہے کہ بھوک اس نے بنائی، پیٹ اس نے بنایا، کھانے اس نے بنائے، اور اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ شور کیوں مچا رہے ہیں؟ تو پہلے وہ کھانا پیدا کرتا ہے، پھر تمہارے ہاں بھوک پیدا کرتا ہے اور کھانے کا شعور پیدا کرتا ہے. نظام عالم وہ چلا رہا ہے اور تم ایسے ہی شور مچا رہے ہو کہ بھوک لگی، بھوک لگی، حالانکہ بھوک لگانے والا کھانے کا پہلے ہی انتظام کر چکا ہے. تو یہ انتظام اس کا اپنا کیا ہوا ہے. اسی طرح آنکھ بینائی ہے، یعنی کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ تھوڑی سی بینائی میں کمزوری آ گئی ہے، تو جب وہ کمزوری نہیں تھی تو کیا وہ آپ نے خود دریافت کیا؟ کیا اس بینائی کے فضل کو آپ نے دریافت کیا اور شکر کیا تھا؟ کمزور تو ہر شے کو ہونا ہے. کمزور کا مطلب یہ بھی ہے کہ آخر تو ختم ہی ہو جانا ہے، اور وہ نعمت موجود تھی، تو کیا آپ نے اس نعمت سے نعمت دینے والے تک کا سفر کیا؟ اگر اب ایک نعمت ذرا کمزور ہو گئی تو باقی نعمتوں کا ہی خیال کر لو. ایک ایک کر کے یہ سارے کا سارا ختم ہو رہا ہے. جو جو عمر گزرتی جائے گی نقص پیدا ہوتا جائے گا. اس لیے جو نعمتیں محفوظ ہیں ان نعمتوں سے اللہ کی راہ، اس نعمت عطا کرنے والے کی راہ تلاش کرو
اور اسے اختیار کرو تو سکون قلب، سکون دل، دل کا سکون حاصل ہو جائے گا۔ فی امان اللہ۔